تو دوسری جانب مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کہا کہ عمران خان کے 4 سال میں عوام بدحال ہو گئے، حالات ٹھیک کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے دور میں لوگ خوشحال تھے۔ نواز شریف لندن میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پہلے بھی پاکستان کی بڑی خدمت کی ہے اور لوگ جانتے ہیں اور آج جو پاکستان کا جو یہ میڈ مین جو ہے، میں میڈ مین کہہ رہا ہوں، آج جو حشر کر گیا ہے، آج اس کے 4 سال جو ہیں وہ ذرا میرے 4 سالوں کے ساتھ ذرا اس کا مقابلہ تو کریں اور پھر خود لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے دور میں کیا حالات تھے اور لوگ کتنے خوشحال تھے اور آج اس کے 4 سالوں میں لوگ کتنے بدحال ہوئے ہیں۔ ہم اس کا ورثہ جو ہے وہ ہم نے پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے یہ حکومت سنبھالی ہے اور ورنہ اس نے جو حالات پیدا کر دیے تھے پاکستان کے، وہ تو ایک بالکل تباہی کے کنارے ہم چلے گئے۔ پاکستان کو اپنی ذات کے گرد گھمایا ہے، اس قوم کے ساتھ گھناؤنا مذاق کیا گیا، اپنی ذات کے گرد پاکستان کو گھمایا ہے۔ میں تو اپنا سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ملک ہے اس کے ساتھ جو ستم ظریفیاں ہوئی ہیں، جو ظالمانہ سلوک کیا گیا ہے، اس کو بتانا یہ میری ذمہ داری ہے، عوام تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے اور اس کو ٹھیک کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ نواز شریف وطن واپسی کے لیے تیار ہیں، پاکستان آ کر نون لیگ کی الیکشن مہم کی قیادت کریں گے۔ مریم نواز کے پنجاب کی سیاست میں انٹری کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بن سکتی۔ تمام لوگ جو پی ایم ایل این کے تھے وہ میاں نواز شریف کی قیادت میں پوری طرح سے متحد رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اب پنجاب میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک مؤثر کردار ادا کرتے ہوئے کامیابی اور اکثریت حاصل کرے گی۔ میاں نواز شریف صاحب جو کہ پارٹی کے قائد ہیں، ووٹ ان کا ہے، سپورٹ ان کی ہے، ان کی واپسی بالکل ضروری ہے۔ ان سے یہی جو ہے وہ پہلے بھی پارٹی کی طرف سے بھی عرض کیا گیا ہے، آج بھی یہی بات ہوئی ہے۔ کیا مریم نواز صاحبہ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بن سکتی ہیں؟ کیوں نہیں بن سکتی؟ یہ تو جب الیکشن ہوں گے اور پارلیمانی پارٹی وجود میں آئے گی تو فیصلہ تو پارلیمانی پارٹی ہی کرے گی یا پارٹی لیڈرشپ کرے گی، لیکن بننے میں ان کو تو کوئی رکاوٹ یا کوئی ڈسکوالیفیکیشن تو نہیں ہے، وہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ سکتی ہیں۔ کراچی میں مقامی حکومت بنانے کی تیاریاں، پیپلز پارٹی کی جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش، وفد کی ادارہ نور حق میں رہنماؤں سے ملاقات۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا زیادہ تر مسائل کا تعلق آروز اور ڈی آروز سے ہے، جو جیت گیا اس کی فتح تسلیم کی جائے، جبکہ سعید غنی نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت اپنے تمام وسائل استعمال کرے گی۔ الیکشن والے دن ہوا، ظاہر ہے اس کی ساری شکایات ہم نے الیکشن کمیشن کو بھیجی ہوئی ہیں۔ ہمیں جو کچھ بھی اس پر تحفظات تھے وہ ہم نے اپنے پیپلز پارٹی کے اور سندھ حکومت کے دوستوں کو بتا دیے ہیں اور میرا خیال ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سعید غنی بھائی اور ان کی پوری ٹیم اس مسئلے کو دیکھے گی اور چیزیں ریزالو ہوں گی۔ ہم انتظار کریں گے اور انتظار کے بعد اگر چیزیں بہتر ہوں گی تو پھر بات چیت بھی ہوگی۔ جو جیت گیا ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور میری یہی درخواست ہے، ہم تمام تر تحفظات کے باوجود جس کا جو جینون مینڈیٹ ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی مل کر اس شہر کے بلدیاتی اداروں میں ساتھ چلیں اور یہ اس شہر کے لیے، اس شہر کے لوگوں کے لیے، بلدیاتی اداروں کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے۔ یقیناً جماعت اسلامی کے کچھ گریوانسز ہیں، کچھ اعتراضات ہیں، کچھ شکایات ہیں، جس کا وہ برملا اظہار بھی کرتے رہے۔ حکومت کے براہ راست اختیار میں بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جو اعتراضات جماعت اسلامی کے ہیں اس میں اگر کہیں حکومت سندھ کا کوئی رول بنتا ہے، کوئی ہم کردار ادا کر سکتے ہیں تو ہم وہ ضرور ادا کریں گے۔ باقی جو قانونی ذرائع ہیں، جو قانونی راستے ہیں اپنی شکایات کو دور کرنے کے، وہ جماعت اسلامی نے اختیار کیے ہیں، ان کا حق ہے وہ کریں اور ہم اس پر بالکل رکاوٹ نہیں بنیں گے، اعتراض نہیں ڈالیں گے۔ ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ ان تمام ایشوز کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم خوش اسلوبی سے طے کریں گے۔ تو
फाफर ने सिंध बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि हैदराबाद डिवीजन में टर्न आउट 40% से जायद, जबकि कराची में मलीर के अलावा टर्न आउट 20% से भी कम रहा। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों के जायज खदशात दूर करने की कोशिश करे। इस्लामाबाद से वकार अली सैयद की रिपोर्ट देखिए। सिंध बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, फाफन ने रिपोर्ट जारी कर दी। हैदराबाद डिवीजन में टर्न आउट 40, कराची में मलीर के अलावा 20% से भी कम रहा। पहले मरहले के मुकाबले में वोटिंग का अमल ज्यादा मुनज़्ज़िम रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से तैयार फॉर्म 11 में कई खामियां देखने में आई हैं और पोलिंग स्टेशंस का नाम, मर्द और खवातीन वोटर्स की अलग अलग तादाद दर्ज नहीं थी। फॉर्म 11 पर प्रिजाइडिंग अफसरान के दस्तखत समेत अहम मालूमात भी दर्ज नहीं की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि धांधली के इल्जामात के बावजूद कराची डिवीजन के अबूरी नताइज 2 दिन के अंदर मौसूल हो गए थे। तहम हैदराबाद डिवीजन के मजमूई नताइज का अभी भी इंतजार है। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन के मुताबिक मजमूई इंतखाबी नताइज की तैयारी के लिए 4 दिन मुख्तस किए गए थे। गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद ठट्ठा डिवीजन और मलीर के अजला में वोटर्स की नुमाया तादाद ने वोट कास्ट किया, जबकि कराची, हैदराबाद और किमियाड़ी के अजला में टर्न आउट निस्बतन कम रहा। फाफिन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों के जायज खदशात दूर करने की कोशिश करे। तो अपडेट करें कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात का मामला है। इलेक्शन कमीशन 7 से 11 अप्रैल के दरमियान इंतखाबात कराने को तैयार। ज़राए के मुताबिक आइन के तहत सूबाई असम्बली के इलेक्शन की तारीख गवर्नर ही दे सकता है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच से। अदील, 2 सूबों के इंतखाबात का मामला है। 7 से 11 अप्रैल के दरमियान की तारीख दी जा रही है और इख्तिलाफ भी सामने आया है। मजीद बताइएगा। देखें, इलेक्शन कमीशन ने तो अपना जहन बना लिया है, अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है और उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ज़राए ने यह बताया है कि 7 से 11 अप्रैल के दरमियान इंतखाबात कराने को इलेक्शन कमीशन तैयार है। लेकिन आइन के आर्टिकल 105 के तहत जो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हैं, इनकी तारीख गवर्नर ही दे सकते हैं। लेकिन गवर्नर की जानिब से जब असम्बलियां दोनों सूबों के गवर्नर की जानिब से जब डिसॉल्व की गई तो उसके बाद कोई तारीख नहीं दी गई। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी तैयारी तो मुकम्मल कर ली है, लेकिन ज़राए ने यह भी बताया है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दोनों सूबों के गवर्नर्स के दरमियान मुशावरती अमल शुरू ही नहीं हो सका और असम्बलियां डिसॉल्व हुए कई दिन हो चुके। लेकिन ये मुशावरती अमल जब शुरू होगा, गवर्नर की जानिब से तारीख जो है वो दी जाएगी। आइन के तहत गवर्नर ही तारीख दे सकते हैं, लेकिन ये तारीख इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मुशावरत के बाद दी जानी है। अगरचे इसका कोई आईनी तकाजा नहीं, लेकिन चूंकि इसका जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, तो ये इलेक्शन कमीशन। दिल वड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे और हमें आगाह कर रहे थे। रूस से सस्ता खाम तेल और LNG की खरीदारी का मामला, पाक रूस बैनुल हुकूमती कमीशन के इजलास का आज तीसरा और आखिरी रोज है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान अहम माहदे मुतवक्के हैं। सस्ता तेल और गैस समेत सनत, तालीम और शोबों में माहदों का इम्कान है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जीशान यूसुफजई से। जीशान, बताइएगा गुज़श्ता रोज मुज़ाकरात का दौर कैसा रहा और आज का एजेंडा क्या है? देखिए, पाक रूस बैनुल हुकूमती जो मुज़ाकरात है उसका आगाज़ आज हो चुका है। आज इसका तीसरा और आखिरी रोज़ है। इससे पहले जो है 2 दिन ये मुज़ाकरात तकनीकी सतह पर चले हैं और 2 तकनीकी माहिरीन हैं, उन्होंने डेटा शेयरिंग की है। कल के दिन में जो है मुख्तलिफ शोबों में वर्किंग ग्रुप्स बनाने पर इत्तेफाक हुआ है और कल जो है मुसविदे जो प्रोटोकॉल के मुसविदे हैं उनको हतमी शक्ल दिया गया है। ज़राए ने बताया है कि आज उन पर दस्तखत किए जाएंगे और ज़राए ने यह भी दावा किया है कि आज जो मुज़ाकरात जारी है वो वज़रा की सतह पर है। हमारी जानिब से जो है आया सादिक जो है सरबराही कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब से जो है रूस के वज़ीर तवानाई जो है उनकी सरबराही कर रहे हैं। आज जो है अहम मुआहदे मुतवक्के हैं और जो प्रोटोकॉल के मुसविदे हैं उन पर दस्तखत भी किए जाएंगे। मुख्तलिफ शोबों में जो है तबादला ख्याल किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि सस्ता खाम तेल और जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स है, जो पेट्रोल है, जो डीजल है, उस पर बातचीत की जा रही है। जो पाकिस्तान स्ट्रीमलाइन जो गैस पाइपलाइन है उस पर भी जो है बातचीत की जा रही है। मुआहदे होने का भी इम्कान है। जीशान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नूरियाबाद पावर प्लांट प्रोजेक्ट रेफरेंस वज़ीर आला से सैयद मुराद अली शाह की जानिब से आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। नए प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ और मुल्जिमान के वकला अदालत के रूबरू पेश हुए। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसीब, बताइएगा।
بالکل، یہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سمیت دیگر جو ملزمان ہیں ان کے خلاف نوری آباد پاور پروجیکٹ ریفرنس کے اوپر یہ سماعت اس وقت جاری ہے۔ احتساب عدالت کے جو جج ہیں جج محمد بشیر کی جانب سے سماعت کی جا رہی ہے۔ ریفرنس میں آج جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سمیت دیگر ملزمان کی جانب سے حاضری سے استثناء کی آج کی جو ہے وہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ خواجہ عبد المجید جو ہیں جو شریک ملزم ہیں ان کی جانب سے ان کے جو وکیل تھے ارشد تبریز ان کی جانب سے بریت کی درخواست کے اوپر دلائل کا آغاز کیا گیا اور ان کی جانب سے یہی موقف اختیار کیا گیا کہ یہ ایک پبلک پارٹنر جو ہے وہ پروجیکٹ تھا جس کے اوپر جو ہے جو کیبنٹ سے اپروول کے بعد جو ہے اس کے اوپر اجازت لی گئی تھی اور اس کے بعد اس کے اوپر کام کا آغاز کیا گیا تھا۔ اس کے اندر جو ہے جتنے بھی پبلک آفس ہولڈر ہیں ان کے اوپر جو ہے کرپشن یا کسی بھی مالی فائدہ اٹھانے کے حوالے سے کوئی الزام نہیں ہے۔ جب یہ الزام نہیں ہے تو پھر کون سا جو ہے وہ جرم بنتا ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تو پی آئی اے اپنی سروس کو لاجواب بنانے کے لیے سرگرم ہے۔ مشرف دور کے 5 میں سے 2 777 بوئنگ طیارے انڈر گراؤنڈ ہیں۔ 3 طیاروں کی مدت 1 سال رہ گئی ہے، جبکہ پی آئی اے کا فضائی بیڑا میں 3 نئے جہاز شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہوائی جہازوں کی خریداری کے لیے ٹینڈر بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ تو پی آئی اے اپنی سروس کو لاجواب بنانے کے لیے سرگرم ہے۔ مشرف دور کے 5 میں سے 2 777 بوئنگ طیارے انڈر گراؤنڈ ہے۔ 3 طیاروں کی مدت 1 سال رہ گئی ہے، جبکہ پی آئی اے کا فضائی بیڑے میں 3 نئے جہاز شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہوائی جہازوں کی خریداری کے لیے ٹینڈر بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ تو مشرف دور کے 5 میں سے 2 777 بوئنگ طیارے انڈر گراؤنڈ ہیں۔ 3 طیاروں کی مدت 1 سال رہ گئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندے یاسر ملک سے۔ یاسر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں جو پی آئی اے ہے اس کی جانب سے 3 نئے بوئنگ 777 طیارے جو ہیں وہ خریدنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن یہ طیارے جو ہیں وہ لیز پر لیے جائیں گے اور ان کی لیز کے لیے ٹینڈر جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 2002 میں مشرف کے دور میں لیے جانے والے 5 بوئنگ 777 جو ہیں ان میں سے 2 جو ہیں وہ گراؤنڈ کر دیے گئے ہیں۔ ان کی مدت جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے۔ اس کے لیے اب فوری طور پر جو نئے پی آئی اے کے جہاز ہیں بوئنگ 777 اور ایک جو ہے A330 اس کو لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور تمام کمپنیوں سے جو بیڈنگ ہے وہ مانگ لی گئی ہے، تمام تر تفصیلات مانگ لی گئی ہیں۔ یہ تمام جو طیارے ہیں لیز پر لیے جائیں گے اور لیز پر لینے کے بعد ان کو فضائی بیڑے میں شامل کیا جائے گا۔ تو پی آئی اے کی جانب سے جو جون ہے 2024 یاسر ملک ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ویلکم بیک۔ لاہور ہائی کورٹ میں مونس الہی کی اہلیہ کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈالنے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ آپ کو بتائیں کہ عدالت نے 27 جنوری کو ڈی جی ایف آئی اے کو پی این آئی ایل کی لسٹ سمیت طلب کر لیا ہے۔ عدالت کا ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور زون 1 کی رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ اسی سماعت کا احوال جانیں گے اپنے نمائندے محمد اشفاق سے۔ اشفاق، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور چودھری نے مونس الہی کی اہلیہ تحریم الہی کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈالنے کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے 27 جنوری کو ڈی جی ایف آئی اے کو پی این ایل آئی کی لسٹ میں طلب کر دیا۔ عدالتی حکم پر آج ڈائریکٹر ایف آئی اے سرفراز ورک اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر پیش ہوئے تو جسٹس شہرام سرور چودھری نے ڈائریکٹر ایف آئی اے کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے سخت برہمی کا اظہار کیا اور ریمارکس دیے کہ یہ سارا معاملہ سیاسی نوعیت کا ہے، کیسے تم اس پوسٹ پر لگے ہو۔ جسٹس شہرام سرور چودھری نے یہ بھی کہا کہ ڈائریکٹر ایف آئی اے چاہتا ہے کہ سیدھا ہائی کورٹ سے اپنے گھر جائے، کیا تم لوگوں نے نوکری کرنی ہے یا الیکشن لڑنا ہے؟ اس موقع پر ڈائریکٹر ایف آئی اے نے جواب دیا کہ ہم نے درخواست گزار تحریم الہی کو بلایا تھا کہ 7-8 سوال ہیں ان کا جواب دے دے۔ تو جسٹس شہرام سرور چودھری نے کہا کہ آپ انکوائری ضرور کریں، انکوائری کے خلاف کوئی حکم امتناعی نہیں۔ بہت شکریہ محمد اشفاق، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔